بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ اپنے دھیان کو جمانا ہے، اور ساری عبادات جتنی بھی ہیں ہماری فرائض ہوں نفل ہوں سب کے سب اسی پہ منحصر کرتی ہیں کہ انسان کا کس قدر دھیان جمع ہوا ہے اس عبادت میں۔ تو ہم لوگ اکثر ہمارا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات دنیا کی طرف جمع ہوتے ہیں۔ ظاہر انسان دنیا میں رہتا ہے تو زیادہ وقت دنیا میں گزارتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، مسائل ہیں، تو انسان کی فطرت میں یہ ہے وہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں نے خود یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں اس میں اٹریکشن رکھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ میرا ایسا ہو کہ ان سب سے اس کی توجہ ہٹ کر میری طرف آ جائے۔ تو اس محنت کو کرنے کے لیے جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے مراقبات اور اللہ کے ذکر کو جو ہے کثرت سے جاری کیا ہے۔ واحد اور واحد یہ ایک ہی طریقہ ہے اس دنیا سے اپنے دل کو نکالنے کا کہ بھئی خیال ہمارے ہر وقت اتر نہ جائیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال آتا ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اپنے معاملات کے خیال آتے ہیں، بیوی یہ کرنا ہے، بچوں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ ہر وقت انسان کے ذہن میں خیال گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تو بندہ میرا ہو اور تیرے دماغ میں خیالات کسی اور کے ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ وہی ہے جو ہر وقت میرے بارے میں سوچے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دھیان جمانا، کسی حالت میں ہو، درد میں ہو، تکلیف میں ہو، منہ سے اللہ ہی نکلے بس۔ کبھی وہ چیز ہو جائے، نقصان ہو جائے، ایک دم دھیان اللہ کی طرف جائے۔ بری خبر خدا خواستہ آ گئی، کوئی زبردست خبر ایسی آ گئی جو دل پہ چوٹ لگنے والی ہے، تو خیال کدھر جائے؟ اللہ پہ طرف سے آتے ہیں۔ ادھر ادھر نہ بھاگے، ہائی کیا ہو گیا، ہائی میں فلاں ہو گیا۔ تو اس چیز کے لیے سب سے کارآمد چیز جو ہے کس لیے کرتے ہیں ذکر؟ کہ دھیان کو جمانا ہے، ہم نے اپنے دھیان جمایا۔ تو اس جمان کو جمانے کے لیے انسان جب ذکر میں بیٹھے تو اس کو ایک خیال خاص طور پہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک مقصد کے لیے ذکر میں آئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے دھیان کو اللہ کی طرف جمانا ہے، کہ جس طرح یہاں بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہی کیفیت ہماری جو ہے ہر جگہ پہ ہو، اللہ ہی یاد ہو ہمیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذہن اتنا جم جائے اللہ کی طرف، تو پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فرشتے آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نہیں، یعنی اولیاء بن جاتا ہے انسان۔ کوئی اس نے بڑی عبادت نہیں کی ہے، کوئی عمرے حج ہوئی ہے، سب کچھ نہیں کیا۔ اس نے کیا؟ اپنے دھیان کو اللہ کی طرف جما دیا، تو اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ فرشتے آ کے اس سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستوں میں بھی، بستروں میں بھی، پریشانی میں بھی۔ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ مصافحہ کر رہے ہیں اس سے، اس کو سلام دعا کر رہے ہیں اس سے۔ تو جواب ہمیں اللہ نے ذکر کی طرف بٹھایا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا کرم ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں ہم سب کے احسان ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا احسان ادا نہیں کر سکتے، ان کا نہیں ادا کر سکتا کوئی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی اللہ والا جو ہوگا وہ مرہون ہمت ہوتا ہے اپنے شیخ کا، کہ جو کچھ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، اس کا رزلٹ جب آنکھوں سے سبحان اللہ قبر میں دیکھیں گے، حشر میں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، تو اس وقت ان کا احساس ہوگا کہ کتنا میرے پہ رحم کرنے والا شخص تھا، یہ کتنا ہی مجھ پہ محنت کرتا تھا، اور مجھے اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو ہم دلدل میں پھنسے ہوتے، دنیا میں گھٹے ہوتے، اور بھی دنیا ہمارے پر سوار ہوتی۔ ہر وقت یہ ہمارے میں فکر ہوتا،
تو اس لیے کہ اللہ والوں کا احسان انسان اتار نہیں سکتا. دھیان جمانے کے لیے اللہ والوں نے ہمیں جس طریقے بتائے ہیں بہت زبردست طریقے ہیں. جب ذکر پہ آئے تو سوچ کر آئے کہ بھائی ذکر معمولی چیز نہیں، میں نے اپنے دھیان کو جمانا ہے. دھیان سمجھتے ہیں نا، اٹینشنز، تو اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے. کسی حالت میں بھی ہو مجھے اس اللہ کی طرف دھیان میرا رہے، اللہ کی طرف سے. تو اب کیا ہے کہ جب ذکر میں انسان بیٹھے وہ ایک مقصد کے لیے بیٹھے تو اس کے لیے اس ذکر کے بیٹھ کر اس کو خوب اور ذوق اور شوق ہونا چاہیے. مردہ دل سے بیٹھ گئے، چیٹ پہ ٹک کرنے کے لیے بیٹھ گئے، حساب کے لیے بیٹھ گئے، نہیں، ایسا نہیں. پورے ذوق شوق سے ہے کہ اللہ کا پیارا نام میں دل سے لوں گا. یہ تو ہر وقت ملنا چاہیے، لیکن شیخ کی برکت سے کم از کم مجھے 15-20 منٹ بھی جو مل رہے ہیں تسبیح کے ساتھ کہ میں اللہ کا اتنا پیارا نام اپنے دل سے لے رہا ہوں. ورنہ یہ توفیق مجھے کہاں ملتی؟ تو یہ 10-15 منٹ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ ٹک ٹک ہو رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. تو دل ہی نہیں کرتا، سارے لطائف پھرتے ہیں اس سے، روشنی چلتی ہے الحمد للہ. تو اس کا ذوق اور شوق اس میں کتنا اللہ کا کرم میرا ہو رہا ہے کہ گندے خیالات سے جماعت ہر وقت گندے دل میں بھی خیالات معاملات سب چل رہے تھے. کسی کو غصہ آ رہا تھا، کسی کو جھگڑا آ رہا تھا، کسی کو کچھ ہو رہا تھا، کوئی پریشانی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ 10-15 منٹ مجھے دے دیے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور میں خود نہیں بول رہا ہوں، میرا دل بول رہا ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. سمجھا نہیں آپ کو؟ یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے جس میں خوب ذوق اور شوق ہونا چاہیے آدمی کے لیے. اور ہمیشہ ذوق شوق اس میں ہوتا ہے جس کی انسان قدر کرتا ہے. جب ہم اس کی چند لفظ جو آپ کو کہیں اس لیے کہ ہمیں قدر ہو گیا ہے کیا چیز. جب کسی چیز کی قدر ہوتی ہے نا تو آدمی اس کو ذوق بہت ہوتا ہے، شوق بہت ہوتا ہے، ہاں بہت لطف آتا ہے. اس کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے، وہ مٹھائی اس کو مل گئی، پھر دیکھیں اس کو مزہ، ہاں یار بڑا مزہ آ رہا ہے یار، آج تو لطف آ رہا ہے کھانا یار، بڑی پسند بنا ہے، بڑی مرچیں پڑی ہیں، لطف ہو گیا ہے. ذوق ہے، ذوق ہے نا اس کا. تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں ان کا ذوق اللہ کے نام کو لینا ہوتا ہے. جب ان کے دل پہ اللہ کا نام چلتے ہو کہتے ہیں کیا مزہ آ رہا ہے آج تک. ایک اللہ کے مجھے کو تم نے سنا قسم کھا کے رہا تھا کہ اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے اللہ کے نام میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ پڑھتے ہیں اس کو کتنا مزہ آتا ہے، دیکھیں. تو الحمدللہ اللہ پاک ہمیں ذوق اور شوق سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بات ہے، شیخ نہ ہو، پردہ ہو، لیکن انشاءاللہ مکمل فیض پوری دنیا میں پہنچتے ہیں اس آدمی کو. کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام تو رک ہی نہیں سکتا کسی سے. یعنی دنیا میں کیسے رکے گا کہ دنیا سے باہر نہیں رکتا، وہ تو سیدھا عرش پہ جاتا ہے. اتنی طاقتور چیز ہے اللہ کا نام، اتنی طاقتور چیز ہے. تو یہ کبھی نہ سوچے میں دور ہوں، میں نزدیک ہوں، میں صاحب کو دیکھ نہیں رہا ہوں، یہ پتہ نہیں. بس الحمدللہ آواز پہنچ رہی ہے، کام بن رہا ہے. بس دیکھیے، تو امید اللہ میں خوب ہمیشہ یہ کہا کریں. دعائیں نہیں کتنی بڑی، اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد کرتے تھے اللہم اعِنّی علی ذکری، اللہ مجھے ذکر کی لذت عطا فرما. یہ مطلب ہے اس کا. بس مجھے اتنی مزہ دیتے ذکر کے اندر خوب اچھی طریقے سے. ذکر مجھے مزہ دے دے گا تو پھر مجھے عبادات میں بھی مزہ آنے لگے گا. یہ نا دعا ہے مانگنا، یہ اللہم اعِنّی علی ذکری اور شکری کا. وہ اس نے بات کہ جب تو مجھے ذکر کا مزہ دے گا تو پھر شکر بھی مجھے مزہ آئے گا، پھر مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ہر چیز میری مزیدار بن جائے گی. پھر ماشاء اللہ. چلیں جی ضرور شکر.